میں بچیوں کو ٹیوشن پڑھانے کا کام کیا کرتا تھا۔ 9ویں کلاس کی ایک لڑکی مجھے پسند آ گئی۔ ایک دن وہ لال جوڑا پہن کر آئی تھی۔ میں نے باقی بچیوں کو بھیج دیا اور اسے روک لیا، اور پھر اس کے بعد۔ میرا نام شاہد ہے۔ میری عمر اس وقت 32 سال ہے۔ میں ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتا ہوں اور شام میں بچیوں کو ٹیوشن بھی دیتا ہوں۔ میں ریاضی کا ٹیچر ہوں، لیکن تجربہ ہونے کی وجہ سے میں باقی سبجیکٹ کو بھی تھوڑا بہت پڑھا لیتا ہوں۔ اس لیے بچیاں میرے پاس آتی تھیں۔ بچوں کو میں نہیں پڑھاتا تھا کیونکہ ہر بندے کے اپنے شوق ہوتے ہیں، اس لیے مجھے صرف بچیوں کو پڑھانے میں ہی مزہ آتا تھا۔ میں اپنے گھر کی بیٹھک میں ہی اپنی اکیڈمی بنا رکھی ہوئی تھی۔ اسکول سے آنے کے بعد تھوڑی دیر آرام کرتا تھا اور پھر اس کے بعد 4 بجے بچیاں میرے پاس پڑھنے کے لیے آ جایا کرتی تھیں۔ 9th 10th اور فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی بچیوں کو میں پڑھایا کرتا تھا۔ میں بھی بہت خوبصورت تھا، اس لیے بچیوں کو میرے پاس پڑھنے میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ تو ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ ہم نے سر شاہد کے پاس پڑھنا ہے۔ اسکول میں بھی یہی صورتحال ہوتی تھی اور اکیڈمی میں بھی میرے پاس بہت زیادہ رش ہوتا تھا۔ میرے پاس اتنی جگہ بٹھانے کے لیے نہیں ہوتی تھی کہ جتنی میرے پاس بچیوں کی تعداد ہو گئی تھی، اس لیے میں نے 2 شفٹ میں بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ پہلے فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کی بچیاں ہوتی تھیں اور پھر سیکنڈ شفٹ میں 9ویں اور 10ویں کی بچیاں ہوتی تھیں۔ ساری بچیاں بہت ہی اچھی ہوتی تھیں، لیکن 9ویں کلاس کی ایک بچی جس کا نام ایمان تھا، مجھے وہ پسند آ گئی تھی، یا یوں کہہ لیں کہ میری نیت اس بچی پر خراب ہو گئی تھی۔ میں خود بھی شادی شدہ تھا، میرے 2 بچے تھے۔ مجھے ان سب چیزوں کا بھی خیال نہیں تھا، لیکن جو چیز بار بار سامنے آئے اور بار بار ذکر ہوتا رہے وہ دل میں قرار پا جاتی ہے۔ ایمان بھی میرے دل میں اسی طرح سوار ہو چکی تھی۔ میں بہت کوشش کرتا تھا کہ وہ میرے بچوں جیسی ہے، لیکن میں کیا کرتا؟ وہ تھی ہی اتنی خوبصورت کہ مجھ سے کنٹرول نہیں ہو پا رہا تھا، اس لیے میں نے اس کو اپنے پاس بٹھانا شروع کر دیا تھا اور بہانے سے اس کو ٹچ کرنے کی کوشش بھی کیا کرتا تھا۔ بچیاں جب بھی آتی تھی تو اس کے بہانے میں ساری بچیوں کو پیچھے بٹھاتا تھا اور اس کو اپنے پاس بٹھایا کرتا تھا۔ وہ پڑھنے میں زیادہ اچھی نہیں تھی، بس ایوریج سی تھی، پھر بھی میرا سب سے زیادہ توجہ اور دھیان اسی پر ہوا کرتا تھا۔ میں جب بھی اس کی طرف دیکھتا تھا اور مسکرا دیتا تھا، وہ بھی میری طرف دیکھ کر ہنسنے لگتی تھی، بس اس کی ہنسی اتنی خوبصورت تھی کہ جیسے کوئی گلاب کی پنکھڑیاں بکھیر رہا ہوں، اور ایک شادی شدہ مرد کا اتنے میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میری بھی ڈھلتی ہوئی جوانی جوش پکڑنے لگی تھی، میرے دل و دماغ میں ہر وقت وہی بچی رہنے لگی تھی۔ حالانکہ میری یہ حرکت بہت غلط تھی، مجھے خود بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں جس راستے پر چل پڑا ہوں اس سے واپسی کا کوئی آپشن میرے پاس موجود نہیں ہوگا، کیونکہ اگر میں نے کچھ ایسا ویسا کر دیا تو میرے لیے ہی تباہی ہوگی۔ وہ بچی ہمارے اسکول کی نہیں تھی، وہ گورنمنٹ اسکول میں پڑھا کرتی تھی، لیکن شام کے وقت میں اس کے گھر والے اسے میرے پاس ٹیوشن کے لیے چھوڑ کر گئے ہوئے تھے۔ مجھے کبھی کبھی یہ بھی خیال آتا تھا کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، لیکن دل اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ چھٹی کے وقت ساری بچیاں مجھ سے سلام لے کر جاتی تھی اور ایمان سب سے بعد میں جایا کرتی تھی۔ میں نے سارا سامان وغیرہ اکٹھا کرنے کی ذمہ داری ایمان کو دے رکھی تھی۔ وہ بہت اچھی اور فرما بردار بچی تھی۔ اب جاتے وقت جب بھی وہ میرے سے سلام لیتی تھی تو میں اس کا ہاتھ پکڑ کر تھوڑا بہت مسلنے بھی لگ گیا تھا۔ اس وقت وہ تھوڑا سا انکمفرٹیبل ہو جاتی تھی، لیکن میں ویسے ہی اپنی ہوس بری نظروں سے اس کی طرف دیکھتا تھا اور پھر اس کو جانے دیتا تھا۔ دل میرا نہیں کرتا تھا کہ میں اس کو جانے دوں،
لیکن میں کیا کرتا، میری مجبوری تھی۔ جون جولائی کا مہینہ آ گیا تھا، بچوں کو اسکول سے چھٹیاں ہو گئی تھیں، میرے اپنے بچے اور بیوی بھی میکے چلے گئے تھے، اور اس وقت ٹیوشن والی بچیاں بھی ذرا کم ہی آتی تھی، اس لیے اب مجھ سے زیادہ ٹائم مل گیا تھا کہ میں ایمان کے پاس بیٹھا رہوں۔ ایک دن میں نے بچوں کا ٹیسٹ لیا۔ ٹیسٹ لینے کے بعد میں نے ایک ایک کر کے بچیوں کو گھر بھیجنا شروع کر دیا تھا۔ اب ایمان کی باری سب سے اینڈ پر تھی۔ وہ ڈر رہی تھی کہ اس کا کیا حال ہوگا، لیکن میں نے بھی اس موقع کو غنیمت جانا، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ سننے کے بعد آپ لوگ اپنے کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ ایمان کی جب باری آئی تو میں نے دیکھا کہ اس کا ایک بھی کویسچن ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے باقی بچیوں کو بھیج دیا تھا اور میں نے اسے اپنے پاس بٹھایا۔ اس کے بعد میں نے اس کی کمر پر ہاتھ پھیرا اور اسے دلاسا دینے لگا۔ وہ اپنے آپ کو مجھ سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میں مسلسل اس کو اپنے پاس کر رہا تھا اور اس کے کمر پر بھی ہاتھ پھیر رہا تھا۔ وہ بہت ڈر گئی تھی اور پسینے سے بھیگنے لگی تھی۔ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی کہ پلیز مجھے جانے دیں، لیکن میں تھا کہ مان ہی نہیں رہا تھا۔ میں نے کہا کہ آج تمہارا جتنا بھی میتھ کا مسئلہ ہے میں سارا حل کر کے ہی چھوڑوں گا۔ وہ مجھ سے منت سماجت کر رہی تھی، لیکن میرے اندر کا وحشی درندہ جاگا ہوا تھا۔ میں ایک ننھی کلی کو مسلنا چاہتا تھا۔ جب میں نے مکمل طور پر اس پر قابو پا لیا تو اس نے مجھ سے ایک ایسی بات کہی جسے سننے کے بعد میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اور میں نے اس کو چھوڑ دیا اور وہ وہاں سے ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آج اگر میری جگہ آپ کی بیٹی ہوتی تو اب کیا اس کے ساتھ بھی یہی کچھ کرتے، یا کسی اور کو یہ سب کرنے کی اجازت دیتے؟ یہ بات سننے کے بعد میں زمین پر گر گیا، ماتھا پیٹنے لگا۔ میں نے اس بچی سے معافی بھی مانگی اور اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں سے بھیج دیا تھا۔ آج تک میرے کانوں میں اس کی یہ بات گونجتی رہتی ہے جو مجھے سونے نہیں دیتی۔ تو دوستو، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔